بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، آئی ہوپ یو آل آر فائن کلاس۔ آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے اسلامیات کا۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ قرآن مجید کا تعارف ہے۔ ہم قرآن مجید کے تعارف کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جس طرح سے ہم نے اپنے لاسٹ لیکچرز میں ڈیٹیل کے ساتھ علم حدیث کو ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے علم حدیث میں اسٹڈی کیا کہ علم حدیث کا کیا مفہوم ہے، اس کی اقسام، سند کے اور اس کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے کون کون سی ہم نے وہ پڑھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کلاس ہم نے کتب حدیث کا جائزہ لیا تھا۔ تو قرآن مجید کا تعارف شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں جو کہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اگر وہ باتیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں نہ ہوں یا میرے ذہن میں نہ ہو تو خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس لیکچر کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ دیکھیں کلاس، قرآن مجید کی جو عظمت ہے، قرآن مجید کی جو اہمیت ہے، وہ ہم اپنے ذہنوں میں جاگزی تو نہیں کر سکتے، لیکن جس قدر ممکن ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، ہم اس کی عظمت کو سمجھیں۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے۔ تو اگر ہم اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں اللہ کے نبی نے صاحب القرآن کہا ہے۔ ہمارے ہاں کلاس صاحب القرآن جو ہے عموماً حافظ القرآن کے مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ مطلب قیامت کے روز صاحب القرآن سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح سے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اور جہاں پہ آخری آیت مکمل ہوگی وہاں پہ وہی تمہارا آخری مقام ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ صاحب القرآن کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں کلاس کے، اگر ہم صاحب القرآن کا مفہوم جو ہے وہ صرف حافظ القرآن کے حوالے سے لیں تو بہت اہم طبقہ، بہت بڑا طبقہ جو ہے، جو کہ غیر حافظ القرآن ہے لیکن قرآن مجید کو پڑھتا ہے، وہ تو مائنس ہو جائے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بشارت جو ہے وہ صاحب القرآن کے لیے۔ صاحب القرآن کون ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ سوال ہے نا کہ صاحب القرآن ہوتے کون ہیں؟ صاحب القرآن وہ ہوتے ہیں جو کہ قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جس نیت یا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اسی طرح سے کلاس ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقراء القرآن، کے قرآن مجید کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے روز اپنے ساتھیوں کا سفارشی بن جائے گا۔ اب ساتھی کون ہیں؟ صاحب القرآن کون ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو کہ قرآن مجید کے ساتھ مصاحبت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جو قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، اپنے شب و روز کا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے دارالامتحان یعنی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنانا ہے، اور دارالجزا یعنی جو آخرت کی زندگی ہوگی وہاں پہ قرآن مجید ہمیں اپنا ساتھی بنا لے گا انشاءاللہ۔ تو یہی اصل مقصد ہے کہ ہم اس کو سمجھیں قرآن مجید کو۔ دیکھیں اگر ہم قرآن مجید کو، ہر انسان کی اپنی اپنی نیت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہمیں ثواب ملے۔ ثواب انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کو ملے گا، کہ میں یہ بات نہیں کروں گی کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ملے گا، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ یہ بھی اپنی نیت بنا لو نا کہ ہم نے ثواب کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی لینی ہے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ ہدایت بھی ملے گی۔ آپ اس نیت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا کرو کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہدایت بھی لینی ہے۔ دیکھیں ایک جو انسان اس طرح کی بات کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتا نا کہ میں نے قرآن مجید سے ہدایت لینی ہے، اس کو خدا نخواستہ ہدایت نہیں ملتی۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح سے بندہ اپنے خدا سے گمان کرتا ہے۔ حدیث قدسی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کہ جو مفہوم ہے وہ نبی کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، یعنی اس کو میں مزید ایکسپلین کروں گی، یعنی جو ہے اللہ کی طرف سے مفہوم جو ہے وہ نبی کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے۔ یعنی جو انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بہت سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کی ضرور سنتا ہے، اور جس طرح کا اپنے خدا سے انسان گمان رکھتا ہے انسان کو بالکل ویسا ہی ریٹرن میں ریوارڈ ملتا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اگر میں اپنی بات کروں تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بہت سنتے ہیں۔ اور
جب اتنی بات کہہ دی جائے کہ اللہ تعالیٰ میری بہت سنتا ہے، تو یہ تو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کلاس کے، جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی دعا سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، اور قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہمیں اس سے ہدایت لینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آج کی میں پینڈیمک سچویشن کی بات کروں کلاس، تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی دیکھنے کو ملی مجھے کہ یہ اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ جو بھی ہے، یہ وبا جو بھی ہے، کووڈ-19، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو دیکھیں اس کی دو صورتحال ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر آپ اس سچویشن میں اللہ کے مزید قریب ہو گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سچویشن میں ہم مزید اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ عبادت کے لیے مل رہا ہے، استغفار کے لیے مل رہا ہے، ہم استغفار کر رہے ہیں۔ تو اگر آزمائش کی بات کی جائے تو ہمارے جو امام احمد بن حنبل ہیں وہ بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے آزمائش لے رہے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ جلد از جلد جو یہ وبا ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور ہم جو دوبارہ سے زندگی جو ہے وہ نارمل روٹین پہ آ جائے گی۔ جی تو کلاس اب قرآن مجید کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے پہلے لغوی اصطلاحی معنی کو سمجھتے ہیں۔ اس کے جو لغوی معنی ہیں کلاس، وہ پڑھنا، تلاوت کرنا اور جمع کرنے اس لیے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ایک انسائکلوپیڈیا کے اکارڈنگلی کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام علوم کا مجموعہ ہے، اور اس طرح سے مستشرقین جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا جاتا ہے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے کتاب والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اصطلاحی طور پہ یعنی اسلامی شرعی اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ اسلامی اصطلاحی طور پر قرآن کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا وہ کلام جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ نہیں ہے۔ دیکھیں بیٹا، کلام میں اور جو تحریر میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے کتاب اللہ کیوں نہیں کہا اسے، اس وجہ سے نہیں کہا کہ دیکھیں یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے گفتگو فرمائی ہوئی ہے۔ اگر ہم کتابی شکل کی بات کریں نا، تو کتابی شکل میں جو ہے وہ تورات نازل ہوئی ہے، تو یہ کتابی شکل میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہمارے تک کتابی شکل میں پہنچی۔ اس سے پہلے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تھوڑا تھوڑا جو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا کرتے تھے، آپ اس کو کاتبین وحی سے لکھوایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں خاص مقام تھا، وہاں پہ جو ہے جو آیات لکھی ہوتی تھیں، کوئی کپڑوں پہ، کوئی اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پر، کچھ اس طرح کی جو ذرائع کتابت تھے ان پہ لکھ کے اس کو مسجد نبوی کے خاص مقام پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بعد میں عہد صحابہ کی بات کریں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، جنہوں نے تمام امت کو ایک قرات پہ اکٹھا کیا تھا۔ یہ ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ہم تک کتابی شکل میں کیسے پہنچی۔ تو یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر فرمایا، یعنی 3 جگہوں پر، تو سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ تو یعنی اللہ کا کلام ہے، ہم نے اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کلاس کے نزول کا وقت اور مقام۔ نزول کا وقت یعنی نزول کے حوالے سے ان کو ڈفرینٹ نام دیے گئے ہیں۔ نہاری یعنی دن کے وقت، لیلہ جو ہے وہ رات کے وقت، یعنی کہ جیسے کہ سورہ عمران کی آخری آیت۔ صیفی جو آیات ہوتی ہیں، یعنی ان کے جس مقام پہ یا جس وقت جو آیات نازل ہوئی ہیں کلاس، ان کے اکارڈنگلی ان کو نام دیے گئے ہیں ان آیات کو۔ اگر ہم صیفی آیات کی بات کریں تو جو گرمی میں نازل ہوئی، مثلا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی جو آخری آیات ہیں کہ اگر تم پرہیزگاری کرو تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اگر بات کروں تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ یہ یعنی صیفی آیات ہے جو کہ گرمی کے موسم میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد شتائی آتا ہے۔ شتائی کی اگر ہم بات کریں تو شتائی وہ آیات ہوتی ہیں جو کہ سردی کے موسم میں نازل ہوئی، مثلا سورہ نور کی آیات، یعنی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والوں کی تردید کی گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور میں، بے شک جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا وہ تم میں سے ایک جماعت تھی۔ اگر ہم دیکھیں اس چیز کو، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سورہ نور جو ہے وہ بہت خوبصورت صورت ہے۔ اس کا ترجمہ لازمی پڑھیے گا، آپ لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آ جاتا ہے وہ فراشی ہیں۔ فراشی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بیٹا تھوڑی مس پرنٹنگ ہوئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ معذرت۔
فراشی جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر موجود ہوتے تھے تب جو آیات نازل ہوتی تھیں ان کو فراشی آیات کہا جاتا ہے. یعنی جس طرح سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں کہ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون. اس کے بعد جو بات آ جاتی ہے وہ ہے جس سماوی کی جو معراج کے موقع پر نازل ہوئی. یعنی معراج کے موقع پر جو آسمان پر نازل ہوئی ان کو ہم سماوی آیات کہتے ہیں. اچھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بہت سارے اسماء القرآن ہیں. یعنی قرآن مجید میں اس کے 55 سے زیادہ جو نام مذکور ہیں موجود ہیں. تو ان میں سے کچھ جو نام ہیں، کچھ صفاتی نام جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی، کچھ شیئر کرنا چاہوں گی. بہت خوبصورت نام ہے قرآن مجید کے. القرآن سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، الفرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والا، الذکر جو ہے یاد دلانے والا، بزرگی والا، الکتاب ایسی تحریر جو مکمل ہو، یعنی ہر طرح سے مکمل ہو، کوئی اس میں گنجائش نہ رہی ہو. آگے ہم قرآن مجید کے خاکے کو دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید کا خاکہ کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید کا جو خاکہ ہے وہ کیا ہے؟ منازل جو ہے قرآن مجید میں وہ 7 ہیں. پارے جو ہیں قرآن مجید میں 30 ہیں. رکوع 540 ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں سورتیں 114 ہیں. حروف کی اگر ہم بات کریں 3,23,760 ہیں. الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو 86,430 ہیں. آیات جو ہیں کلاس وہ 6,667 آیات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو مکی صورتیں کتنی مکی جو ہیں جو کہ مکہ میں نازل ہوئیں وہ 86 ہیں. مدنی جو کہ مدینہ میں نازل ہوئیں یعنی ہجرت کے بعد وہ ہیں 28. اچھا، ہمیشہ نا پیپر میں سوال اس طرح سے بھی آتا ہے مکی اور مدنی کے جو صورتوں کی تعداد لکھیے مختصر سوالوں میں یا ان کی خصوصیات لکھیے. تو اس کو یاد کرنے بچے بھول جاتے ہیں. تو اس کو یاد کرنے کا بڑا ایزی سا فارمولہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو سورہ بقرہ کی جو کل آیات ہیں وہ 286 ہیں. اگر کلاس ہم 6 کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ مدنی صورتیں. اگر ہم 2 کو ہٹا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ کیا بن جائے گا؟ مکی صورتیں. ٹھیک ہے، 286. بس آپ نے چھوٹا سا یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے. یہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہے 286، اس کو یاد رکھنے کا، مکی اور مدنی کو یاد رکھنے کا بڑا اچھا فارمولہ جو کہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا. آگے دیکھ لیتے ہیں کلاس. جی، تو قرآن مجید کی جو نزول مدت ہے وہ 23 سال ہے. یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا کرتے تھے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہی یعنی جو آیات ہیں وہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی تو وہی کی صورت میں آیا کرتی تھیں. وہی کی صورتیں بھی بتاتی ہوں. پہلے وہی کی حقیقت کو سمجھ لیں. کلاس وہی کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ اشارہ کر دینا، چپ کے بات کرنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا. اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو اللہ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہوا ہو. تو یعنی آپ جانتے ہیں کہ آپ سے پہلے 1,24,000 جو پیغمبر تھے ان پہ بھی وہی نازل ہوتی رہی ہے. تو اس کے اصطلاحی مفہوم ہم کیا لیں گے کہ اللہ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہوا ہو. آگے دیکھ لیتے ہیں. جی، آگے وحی کی اقسام ہے. وحی کی 2 اقسام ہیں. یعنی ایک وحی جلی ہے یعنی مطلوع جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک وحی خفی ہے یعنی غیر مطلوع. اب ان دونوں میں فرق ہے. پہلے ہم وحی مطلوع یعنی وحی جلی کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں وحی جو جلی ہوتی ہے یہ وحی باللفظ ہوتی ہے، وحی بالمعنی نہیں ہوتی. یعنی لفظ با لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر نان مسلم کی بات کی جائے یعنی جو عیسائی ہیں ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو وحی جلی ہوتی ہے اس میں صرف ایک مفہوم رسول کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. باقی جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے نہیں ہوتے، وہ الفاظ جو ہیں وہ رسول کے ہوتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ لفظ با لفظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. یعنی کہ جیسے کہ قرآن مجید جس کی تلاوت کی جا سکے، نیچے میں نے لکھا ہوا نا وہ وحی جس کی تلاوت کی جا سکے. تو کلاس اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ کا وہ کلام جس کی تلاوت کی جا سکے. یہ لفظ با لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ایک حرف کی بھی رد و بدل نہیں ہے اس میں. اب بات کر لیتے ہیں وحی غیر مطلوع یعنی جس کو ہم وحی بالخفی کہتے ہیں. یہ وحی جو ہے وحی بالمعنی ہے، وحی باللفظ نہیں. یعنی جو مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل کیا گیا ہے رسول کی طرف، اور رسول کے الفاظ ہیں. آگے ان دونوں میں یعنی جو ڈفرنس ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کلاس، تو جو وحی جلی ہوتی ہے یہ کہہ لیں اصول اور کلیات ہوتے ہیں. اس میں جزیات کی جو بحث ہے وہی خفی میں ہے. یعنی مثال کے طور پہ اصول اور کلیات کی اگر ہم یعنی بات کریں تو قرآن مجید میں ہر طرح کے اصول موجود ہیں، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے
اس کی یعنی جو چھوٹے چھوٹے امور کی جزیات کی بحث ہے وہ ہمیں حدیث میں ملے گی. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے, تو اس کی ایک ایک چیز جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں کہاں ملتی ہے, وہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے. یعنی نماز کے جو نماز اور اس کے دیگر امور کی جو جتنی تفصیلات ہیں وہ ہمیں کہاں ملتی ہیں, وہ ہمیں حدیث میں ملتی ہیں. اس طرح سے مناسک حج بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. نماز کا طریقہ کار, یعنی نماز اس طرح سے پڑھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ نماز کو اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو یہ چیز ہے کہ یعنی وحی خفی اور وحی جلی میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. اور اس طرح سے ایک اور فرق وہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو وحی جلی ہوتی ہے اس میں انداز بہت شاہانہ ہوتا ہے, انداز خطاب بہت شاہانہ ہوتا ہے, جبکہ وحی خفی میں انداز بہت سادہ ہے, یعنی تاکہ ہر بات کو کھول کے بیان کر دیا جائے. کلاس وحی پہلی وحی کو پڑھنے سے پہلے ہم وحی کی صورتوں کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. جی, وحی کی کچھ صورتوں کو اسٹڈی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جی کلاس, اس میں آ جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آتا ہے جی بات کا دل میں ڈال دینا. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیتے تھے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست بھی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ فلاں بات میرے دل میں ڈال دی گئی. اس کے بعد بالمشافہ کلام ہے. بالمشافہ سے مراد ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر براہ راست جو ہے نبی پاک سے بات کی تھی. اچھا, اس چیز میں اختلاف ہے علماء کا. بعض کے نزدیک اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملتا ہوتا تھا انہیں. تو ان کی علماء میں اختلاف کیا ہے کہ اس میں صرف آواز تھی, مشاہدہ خداوندی نہیں تھا. اور بعض علماء کا یہ ہے کہنا ہے کہ اس میں مشاہدہ خداوندی بھی تھا, صرف کلام نہیں تھا, صرف بات نہیں تھی, صرف آواز نہیں تھی. تو اس چیز میں جو ہے وہ اختلاف آ جاتا ہے. کس میں؟ بالمشافہ کلام میں علماء کا. جہاں پہ بات ہو جائے نا کہ جن میں علماء کا اختلاف ہے تو اس چیز کو بھی ڈیفائن کر دینا چاہیے. کیونکہ نا دیکھیں بیٹا, سننے والا بہت ظالم ہوتا ہے. وہ بات کو اپنے انداز میں اور اپنے ہی طریقہ کار میں اس کو لیتا ہے, اس کا مفہوم اپنے طریقہ کار میں ہی سمجھتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اسلامیت کا جو معاملہ ہے وہ میں بہت زیادہ کانشیس ہو کے ہر چیز کو بتاتی ہوں کہ علماء کا اختلاف ہے اس میں, تاکہ کسی کو بھی کوئی بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے, کوئی ایسا پرابلم نہ ہو. اچھا جی, اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں فرشتے کا اصلی شکل میں آنا. تو فرشتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کئی احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے. اس کے بعد سچے خواب کی اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے. آپ کو عالم بیداری میں خواب کی تعبیر مل جاتی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز جو ہے وہ سچے خوابوں کی صورت میں ہوا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی ورائے حجاب کی. تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتے ہیں, تو اس کو ورائے حجاب کہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو گھنٹیاں بجنے کی, یہ سب سے شدید قسم ہوتی تھی وحی آنے کی. یہ والی اس میں کیا ہوتا تھا کہ گھنٹیاں بجنے کی آواز آتی تھی, گھنٹیاں بجنے جیسی آواز آتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ وحی کی بہت شدید قسم ہوتی تھی. یعنی جب بھی آپ پہ اس طرح کی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جان نکل رہی ہے. سواری جو تھی وہ اس کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے بیٹھ جاتی تھی. یعنی ایک بار کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے تو اونٹنی بیٹھ گئی, وہ بار برداشت نہ کر پائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشانی مبارک پہ بھی پسینہ آ گیا تھا. تو یہ وحی کی چند صورتیں ہیں کہ کس کس طریقہ کار سے جو ہے وہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی. اب ہم بات کر لیتے ہیں پہلی وحی کی اور دوسری وحی کی. جی کلاس, اگر ہم پہلی وحی کی بات کریں تو پہلی وحی یعنی کہ کب نازل ہوئی, یعنی آپ کی جب عمر 40 سال تھی. میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو لکھواتی جا رہی ہوں, آپ لوگ اس کے نوٹس بناتے جائیں تاکہ آسانی ہو جائے آپ کے لیے. تو بیٹا جو پہلی وحی تھی وہ 40 سال کی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے تب نازل ہوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کے بارے میں سوچ و بچار میں مصروف ہوتے تھے, تب یہ وحی جو ہے وہ پہلی وحی نازل ہوئی. اسی طرح سے ایک دفعہ غار حرا میں آپ خدا کے بارے میں سوچ و بچار میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا, پڑھنے کے لیے کہا, تو آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کہا کہ پڑھیے, زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا جواب دہرایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں.
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری اور تیسری بار جو ہے وہ سینے سے لگایا اور پڑھنے کی درخواست کی۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی کی جو آیات تھیں، جو کہ سورہ ال کی پہلی 5 آیات ہیں، ان کی تلاوت کی، اور وہ کچھ اس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہ جی سورہ ال کی پہلی 5 آیات ہیں، یہ روایات میں جو مفسرین اس کو نقل کرتے ہیں کہ اس کی جو تاریخ ہے وہ کیا بنتی ہے، یعنی اس کی جو تاریخ ہے وہ 610 عیسوی بنتی ہے اور 17 رمضان بنتی ہے۔ یہ پہلی وحی کی حقیقت ہے، یعنی اور بعض روایات میں آتا ہے یہ 16 اگست ڈیٹ بنتی ہے اس کی۔ جی، تو پہلی وحی کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ سے کہنے لگے کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا لے کر اوپر لے کر آپ نے آرام فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد جب طبیعت پرسکون محسوس ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے مطلب پہلی وحی جو ہے وہ آئی ہے۔ آپ نے پہلی وحی کے متعلق ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بشارت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں، مجھے توقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہاں پہ یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کر رہی ہیں، آپ کو تسلی دے رہی ہیں، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے، سچے امانت دار، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور راہ حق میں مددگار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ پہلی وحی کا ماجرا سنا رہی ہوں آپ کو۔ اسی کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کو اپنے چچیرے بھائی جو جن کا نام ہے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے کہا، جو کہ بہت تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو ایک بات میں آپ کو واضح کر دیتی ہوں کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو بڑے بڑے علماء تھے نا، وہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے تھے، جن کی بڑی ایک کہہ لیں کہ دھاک تھی وہاں پہ۔ لوگ ان کی بات مانا کرتے تھے اور ان کو سمجھتے تھے کہ کوئی بھی اپنا مسئلہ ہونا تو ان کے پاس، ان علماء کے پاس جانا۔ تو انہی علماء کی اگر بشارت کی ہم بات کریں تو مکہ اور مدینہ کے آس پاس جو یہ خیمہ زن ہو گئے تھے، جن کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ وہ قبیلے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا انجیل میں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بارے میں ذکر وہاں موجود ہے، تو انہیں پتہ چلا کہ آخری نبی جو ہیں وہ اس جگہ پہ آئیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ مکہ اور مدینہ کے ارد گرد جو ہے خیمہ زن ہو گئے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو آخری نبی ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی ہوں، ہماری لڑی میں سے ہوں۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو لڑی ہے وہ اس میں تقریباً 4000 پیغمبر آتے ہیں، تو وہ ساری لڑی کو ہم بنی اسرائیل کنسیڈر کریں گے، لیکن اس کے بعد جو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے ہیں، وہ بنی اسرائیل کنسیڈر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو بنی اسرائیل جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کے عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو عبداللہ، یعنی اردو میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو عبرانی نام تھا، کیونکہ اس وقت زبان عبرانی تھی، تو عبرانی نام جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ یہ تھا اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت یوسف علیہ السلام تھی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام تک بھی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سوری بیٹا، یوسف علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی لڑی ہے آ رہی ہے تو اس کو ہم سب کو بنی اسرائیل کنسیڈر کریں گے، جس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ سوری، وہ بائی مسٹیک بولا گیا۔ تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی لڑی، جس میں 4000 پیغمبر آتے ہیں، وہ تمام کے تمام کیا کنسیڈر ہوں گے؟ بنی اسرائیل۔
اچھا جی، تو یہ میں بات کر رہی تھی کہ وہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ واقعہ سن کر کہا کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل کیا جاتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو لوگ شہر سے نکال دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے کیوں شہر سے نکال لیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے جواب دیا کہ آج تک آپ جیسا جو بھی پیغام لایا ہے لوگوں نے ان کے ساتھ ایسی ہی دعوت کی ہے. تو آگے سے اس نے کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا. تو یہ ہے جی پہلی وحی کا خوبصورت واقعہ، جو کہ ہم بچپن سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، سبھی کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو بیان کرنا ضروری تھا تاکہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے یاد آ جائے، دوبارہ سے ریکال ہو جائے کہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہیں وہ. آگے ہم بات کر لیتے ہیں وحی جب منقطع ہو چکی تھی، اس کو ہم فرطۃ الوحی بھی کہتے ہیں، یعنی وحی کا رک جانا. پہلی وحی کے بعد جو ہے تقریباً بچوں جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 6 ماہ آتا ہے، یعنی 6 ماہ تک جو ہے وہ وحی رکی رہی، کوئی وحی نازل نہیں. بعض روایات میں مفسرین نقل کرتے ہیں کہ 3 سال کا تھا، لیکن موسٹ جو اوتھینٹک روایات ہے وہ اسی کی طرف جاتی ہے کہ 6 ماہ کا عرصہ تھا پہلی اور دوسری وحی کے درمیان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی. تو یہ جب وحی منقطع ہو گئی تھی تو اس پروسیجر کو ہم کیا کہیں گے؟ فرطۃ الوحی بھی کہیں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسری وحی نازل ہوئی. تو دوسری وحی جو ہے یعنی کہ جو سورہ مدثر کی یہ آیات ہیں، یعنی اے چادر اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے لباس کو صاف رکھ اور گندگی سے دور ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا کہ اس میں اور اس میں ایک فرق ہے کہ پہلی وحی میں جو چیز آتی ہے کہ پہلی وحی میں خفیہ تبلیغ کی گئی تھی، یعنی جو لوگ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں نا، خلفائے راشدین کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مردوں میں حضرت ابو بکر نے، خواتین میں حضرت خدیجہ نے، بچوں میں حضرت علی نے، غلاموں میں حضرت زید بن حارث نے اسلام قبول کیا. تو یہ اسلام کا کہہ لیں کہ پہلا اثاثہ تھے. یہ گویا یہ چاروں افراد جو تھے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے تھے. تو یہ بہت قیمتی اثاثہ تھے. تو ان کا اسلام میں مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، یعنی ان کی وجہ سے اسلام کو سہارا ملا. اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم دوسرے گروہ کی بات کریں تو دوسرے گروہ میں آ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ لوگ جو ہیں دوسرے گروپ میں آتے ہیں، دوسرے گروہ میں آتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم تیسرے گروہ کی بات کریں کہ جیسے جیسے دوسرے وحی میں اعلانیہ تبلیغ کی بات کی گئی تھی، تو اس میں جو صحابہ ہیں ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت ارقم جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، یعنی جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سیرت النبی میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. دارالارقم جو ہے وہ کیا تھا. اچھا، اس میں یہ جو ایک فرق ہے اس کو سمجھنے والا ہے کہ پہلی وحی میں کیا ہوا تھا، خفیہ تبلیغ تھی، یعنی اعلانیہ تبلیغ نہیں تھی. دوسری وحی میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرنے کے لیے کہا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اعلانیہ تبلیغ ہوئی. اس کے بعد اگر ہم آخری وحی کی بات کریں تو بیٹا آخری وحی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کا سلسلہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات تک چلتا رہا. لیکن اگر ہم آخری وحی کی بات کریں تو آخری وحی جو کہ مفسرین نقل کرتے ہیں وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا. تو یہ پورا ایک کمپلیٹ پروسیجر تھا پہلی وحی کا. پھر اس کے بعد وحی رک گئی 6 ماہ، پھر اس کے بعد دوسری وحی کی جو آیات سورہ مدثر کی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آخری وحی کی تو آخری وحی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو نقل کیا جاتا ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. جی، یہ چیزیں ہم نے وحی کی صورتیں ہیں کہ اگر ہم فرشتے کا انسانی شکل میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے تو اکثر روایات یہ بھی ہیں کہ آپ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں. یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ آئے تھے. آگے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کون سی ہے. جی، قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے وہ نزولی نہیں ہے، یعنی یہ جس ترتیب میں نازل ہوا تھا بلکہ یہ ترتیب توقیفی ہے.
یعنی جس ترتیب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. توقیف کا جو لفظ ہے نا بیٹا یہ وقف سے نکلا ہے، یعنی یہ وقف سے نکلا ہے جس کا معنی ٹھہرانا ہے، یعنی نازل شدہ وحی کی آیات کو کن آیات کے بعد ٹھہرایا جائے. یہ قرآن مجید ترتیب توقیفی کے مطابق ہی ترتیب دیا گیا تھا، اور اس کو کس کے اللہ کے حکم سے جو ہے اس ترتیب میں رکھا گیا تھا. کلاس ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے بات کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.